اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 صفحہ 1812 اور حدیث نمبر 2324 کے اندر آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر صبح صبح جب لوگ کنویں سے پانی لینے کے لیے آتے تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی، ہر گھر کے لیے جو پانی لینے والے لوگ آئے ہوتے تھے ان کی کیا خواہش ہوتی تھی، وہ اللہ کے نبی کے آگے اپنے برتن پانی والا رکھتے اور اللہ کے نبی سے درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر رکھ دیں تاکہ جب ہم اس پانی کو پئیں تو اس سے ہم برکت حاصل کریں۔ اور انس فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی کا عمل تھا وہ گرمیوں اور سردیوں میں بھی جاری رہتا تھا۔ المستدرک الحاکم کے اندر آتا ہے جلد نمبر 3 صفحہ 10 اور حدیث نمبر 4274 کے اندر آتا ہے، حضرت حشام فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوچھا کہ کوئی گوشت ہے بیچنے کے لیے، اس کو بکریوں کا زیادہ کاروبار ہوتا تھا۔ حضرت ام معبد جو تھی وہ بزنس کرتی تھی، گوشت کا کہہ لیں، دودھ کا کہہ لیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا بزنس کرنا بھی شرعی طور پر درست ہے۔ تو حضرت ام معبد سے پوچھا کہ اے ام معبد کیا آپ کے پاس کوئی گوشت ہے، دودھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہ آج گوشت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بک گیا، سیل ہو گیا، اور دودھ بھی نہیں، بکریاں باہر چرنے کے لیے چلی گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک بکری ہے وہ کمزور سی ہے، کہا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانوروں کے ساتھ گئی تھی لیکن اس سے چلنا مشکل تھا، یہ واپس آ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اے ام معبد اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس خشک کمزور بکری کا دودھ نکال لوں؟ تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں نے تو بتا دیا ہے کہ بکری دودھ دیتی نہیں، اس کے اندر یہ کوئی طاقت نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کی اجازت ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کو قریب کیا، قلعے سے کھول کے لے کے آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے بکری کو کھڑا کیا۔ جو ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک بکری کے تھنوں کے اوپر رکھے تو بکری نے اپنی ٹانگیں مبارک کھول دی۔ ٹانگیں مبارک میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس بکری کے جسم کو اللہ کے نبی ہاتھ لگ جائے وہ مبارک نہیں ہوگی تو کون مبارک ہوگا؟ جس جسم کو، جس جانور کو، جس گدھے کو، جس گھوڑے کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ جائے وہ مبارک ہو جاتا ہے۔ تو اس بکری کا دودھ شروع کیا تو فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سارے برتن بھر گئے۔ جو مسافر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اس گھر ام معبد کے گھر میں جتنے برتن موجود تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے نبی جب چلے گئے تو بعد میں ان کے ام معبد کے خامد آئے، دودھ موجود تھا، پوچھا اے میری زوجہ محترمہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ چیز آئے گھر کس نے بھیجی ہے؟ پوچھا اس لیے کہ بکریاں تو باہر ہیں، جو دودھ دیا تھا وہ تو سیل ہو گیا، بکریاں واپس آئی نہیں، جو بکری موجود تھی وہ تو کمزور ہے، دودھ دیتی نہیں۔ تو کہا کہ اس یہ شخص آیا تھا، یہ اس کا حلیہ مبارک تھا۔ تو کہا کہ یہ حلیہ وہی تو نہیں کہ جو قریش کے سردار کے طور پر آج کل مشہور ہے،
یعنی کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیا نیا لوگ تازہ تازہ جوق در جوق ایمان لا رہے تھے، تو کہا کہ یہی نشانیاں تھیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جس بکری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک لگائے تھے، جس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تھا، وہ بکری 22 سال تک دودھ دیتی رہی۔ وہ آتا ہے کہ وہ جو بکری تھی، اس بکری نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور دیکھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور دیکھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شدید قحط پڑا، ہر چیز یعنی کہ جانور دودھ دینا بند ہو گئے تھے، وہ بکری اس وقت بھی دودھ دے رہی تھی۔ آج کی بکری وہ 10 سے 12 سال زندہ رہتی ہے، اور جو بچے پیدا کرتی ہے آج کی بکری ریسرچ کے مطابق وہ 12 سے 17 دفعہ 6 مہینے بعد بکری بچہ پیدا کرتی ہے۔ اور وہ بکری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بکری کو نسبت تھی، جس بکری کو ہاتھ لگے تھے، اس ہاتھوں کی برکت سے وہ بکری 22 سال تک زندہ رہی۔